سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگی تو چوروں کو پکڑنے کے لیے بادشاہ نے یہ تدبیر سوچی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں جیسا پھٹا پرانا لباس پہن لیا جائے اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا، تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ماہرین فن ہیں، کوئی عام چور نہیں ہیں، تم اپنا ہنر بتاؤ۔ اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو ہم لوگ تمہیں اپنے ساتھ شریک کر لیں گے۔ بادشاہ نے کہا، آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ لوگوں میں چوری کرنے کا جو ہنر ہے، میرا ہنر اگر اس سے زیادہ ہوا تو مجھے شریک کر لینا ورنہ رہنے دینا۔ چوروں نے کہا کہ اچھا، اپنا ہنر بتاؤ۔ بادشاہ نے کہا، میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم لوگ اپنا اپنا ہنر بتاؤ۔ ایک چور نے کہا کہ میرے اندر یہ فن ہے کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھیلا کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، چاہے بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا، میری ناک میں یہ خاصیت ہے کہ جہاں خزانہ مدفون ہوتا ہے میں مٹی سونگھ کر خزانہ بتا دیتا ہوں۔ تیسرے چور نے کہا، میرے بازو میں اتنی طاقت ہے، چاہے کتنی ہی موٹی دیوار کیوں نہ ہو، میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ کیوں نہ ہو، میں چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کر رہا ہے۔ چھٹے نے کہا کہ میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں، دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب سب چوروں نے بادشاہ سے پوچھا، اے چور بھائی، تمہارے اندر کیا خاص بات ہے؟ محمود غزنوی نے کہا کہ بھائی، میری داڑھی میں ایک خاصیت ہے کہ جب مجرم کو پھانسی کے لیے جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرم پھانسی کے پھندے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ سن کر چور خوشی کے مارے کہنے لگے، جب ہم کسی مصیبت میں پھنسیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی ملے گی۔ لہذا فیصلہ ہوا کہ آج بادشاہ کے ہاں چوری کی جائے، کیونکہ آج سب اراکین نہایت پاورفل ہیں اور مصیبت سے چھڑانے والا داڑھی والا بھی موجود ہے۔ لہذا سب چور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے، بادشاہ تمہارے ساتھ ہی ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے۔ لہذا بادشاہ کے یہاں چوری ہوئی، چوروں نے خزانہ لوٹ لیا اور جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب نے سب کا حصہ لگا کر چند سیکنڈ میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دیں تاکہ آئندہ جب چوری کرنی ہو تو ہم لوگ آسانی سے جمع ہو جائیں۔ اس طرح بادشاہ نے سب کا پتہ نوٹ کر لیا۔ اگلا دن آیا، محمود غزنوی نے عدالت لگائی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ لاؤ۔ جب سب چور ہتھ کڑیاں ڈال کر بادشاہ کے محل میں حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کے مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جس نے بادشاہ کو دیکھا تھا، اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی بادشاہ ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا، ہماری جانوں کو ایمان دی جائے، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو روک دیا جائے اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ چور نے حاضر ہو کر عرض کیا، ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ہنر دکھایا۔ ہمارے سب کے سب ہنر جن پر ہم کو ناز تھا، انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھا دیا کہ آج ہم تختہ دار پر ہیں۔ اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے، اگر اس وقت میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرم پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے ہنر کا ظہور فرمائیں تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سلطان محمود نے کہا کہ تمہارے کمالات ہنر نے تمہاری گردنوں کو مبتلائے قہر کر دیا تھا، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا، اس کے چشمے سلطان شناس کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔
اس قصے کو بیان کر کے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کرتا ہے اور بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بد مستیوں میں اس قدر مست ہیں کہ وہ خدا سے غافل ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کا یہ ہنر کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور ان کو عذاب دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، نگاہ معرفت پیدا کر لی، قیامت کے روز یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گناہ گاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔